میں مدرسہ فیض القرآن کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش فرمائے۔ آ جاؤ مکرم سلمہ وبرکاتہ۔ نعت سے پہلے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائیں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسے مجلس میں بیٹھنے والے بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کبھی والضحیٰ واللیل کہنا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ نبی کو بلانا، نبی کو بلانا، بلانا نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کبھی والضحیٰ واللیل کہنا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کبھی والضحیٰ واللیل کہنا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ پاتھر کے ٹکڑا ٹکڑا، وہ پاتھر کے ٹکڑا سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا، کیوں پاتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا۔ اشارے سے سورج، اشارے سے سورج کو واپس بلانا یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نبی کو بلانا، نبی کو بلانا، بلانا نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ پاتھر کے ٹکڑوں ٹکڑوں، وہ پاتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں کا خود پاس چل کر کے آنا۔ اشارے سے سورج، اشارے سے سورج کو واپس بلانا یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ستاتی تھی بوڑھی، ستاتی تھی بوڑھی نبی جب گزرتے، ستاتے تھے مشرک وہ سجدہ جو کرتے، کہ ستاتی تھی بوڑھی نبی جب گزرتے،
ستاتے تھے مشرک وہ سجدہ جو کرتے، مگر بعد دعا سے گرے ظاہر ہے نا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نبی کو بلانا فلک سے بھی اوپر محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ایک نعت پیش کرنا پڑتا ہے، ساتھ فرمائیں کہ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کا ہم پر کتنا بڑا احسان کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹے۔ کہ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کا ہم پر کتنا بڑا احسان، کبھی تیری ماں نہ روٹے، کہ ماں باپ نہ روٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹے۔ کہ آنچل میں وہ، آنچل میں وہ ہم کو چھپا کر خون جگر کے پلاتی ہے، خود بھوکی سو جاتی ہے، خود بھوکی سو جاتی ہے۔ آنچل میں وہ، آنچل میں وہ ہم کو چھپا کر خون جگر کے پلاتی ہے، خود بھوکی سو جاتی ہے، خود بھوکی سو جاتی ہے۔ کہ ماں کا ایک احسان پہ اپنا تن من دھن قربان، کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹے۔ کہ آنچل میں وہ ہم کو چھپا کر خون جگر کے پلاتی ہے، خود بھوکی سو جاتی ہے، خود بھوکی سو جاتی ہے۔ خود گلے میں، خود گلے میں، خود گلے میں رہ کر ہم کو سوکھے میں لٹلاتی ہے، اچھی نیند سلاتی ہے، اچھی نیند سلاتی ہے۔ کہ خود گلے میں، خود گلے میں رہ کر ہم کو سوکھے میں لٹلاتی ہے، اچھی نیند سلاتی ہے، اچھی نیند سلاتی ہے۔ کہ ماں کا ایک احسان پہ اپنا تن من دھن قربان، کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹے۔ کہ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کا ہم پر کتنا بڑا احسان، کبھی تیری ماں نہ روٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹے۔ کہ ماں نے دعائیں جس کو دی ہے اس کی اونچی شان، کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجہ سے ہماری زندگی ادھوری ہے، اور چوتھی چیز دعوت تبلیغ ہے، جو دعوت تبلیغ کی فکر دلائی جا رہی ہے، اور اخلاق ہے، اخلاق کی طرف بھی توجہ دلائی جائے گی۔ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں، اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی، ہمارے بچوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں آگے چل کر ہمارے بچوں کے سامنے خود پچھتانا نہ پڑے، اور ہمارے بچے کل ہمارے لیے دنیا میں درد سر بنیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے والدین ہمارے لیے دنیا کے اندر تعلیم کا، روزگار کا اور کپڑوں کا، تمام چیزوں کا اہتمام کیا، لیکن قرآن کی تعلیم کا، اخلاق کا، نمازوں کی پابندی کا اس کے طرف توجہ نہیں دلائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہم سے سوال کریں گے۔ ہر کوئی نگہبان، والدین نگہبان ہے، اور والدین کی ذمہ داری ہے، جو جس کے ماتحت رہتا ہے، ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہیں، اور اللہ نے ہمیں صلاحیت والا بنایا، اور جتنے لوگ ہمارے ماتحت رہتے ہیں ہم ان کو توجہ دلائیں۔
تاکہ ہمارے بچے کل مستقبل میں ہمارے لیے بھی دنیا کے اندر خدمت کرنے والے بن جائیں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں ایسی زندگی بچوں کی ہو جائے جو سرخرو ہو، کامیاب ہو، ہمارے جانے کے بعد بچے ہمارا نام روشن کریں۔ ایسی فکر ہم کو یہاں سے لے کر جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جتنے حاضرین ہیں تمام کا شکریہ، ان تمام کے آنے پر اہلا و سہلا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام مہمان علماء اکرام کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جلسے کا انعقاد کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین کو بھی، یہاں جمع ہونے والے تمام مرد حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا آخرت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میرے رفیق سفر اور میرے عزیز دوست اور شہر کے معروف عالم دین اور معروف اور مشہور نعت خواں جناب حضرت مولانا واجد صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ Student of this idara, now I am going to speak about importance of hijab. Hijab in Islam. Dear brothers and sisters in Islam, hijab is an Arabic word which means to cover, but now it is considered a particular dress which covers the whole parts of body except hands, eyes and feet. Muslim women wear this dress that Allah has made it an obligation for women. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nur verse number 30, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. And tell the believing men to lower their eyes and guard their private parts, that is poor for them. Indeed, Allah is acquainted with what they do. Beloved friends, in Islam, Muslim women must follow the instruction and regulation of Islam. They are not allowed to go outside and must allowed to go and walk around the world without any suitable reason. If they go outside, they should fulfill the condition of hijab. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ahzab verse number 59, my dear comrades, modesty is a part of faith. Modesty is a part of religion. Allah likes decency and modesty. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Al-Haya'u nisful iman. Modesty is a part of faith. My dear dignitaries, and abide in your houses, do not display ourselves as was the display of the former time of ignorance. My dear audience, if you look around you will see those women clothed but naked. May Allah give tawfiq then follow the instruction and teaching of Islam. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
which is an important issue among the Muslim and non-Muslim. Pray to God, may Allah give me tawfiq to speak right. Ameen. My dear friend, the morality is the set of rules, values, principle which is choose ourselves, determining what is right and what is wrong, what should we do and what should we not do. But in Islam, morality is the teaching of Quran, Hadith. Immorality is not only invaluable, but it is a sinful act also, because moral person respect the human being and immoral person does not respect the human being. That's why we should honest, trust, worried, useful for other, whether he is Muslim or non-Muslim. Islam avoids us from hurting people, backbiting, mocking, cheating, stealing, etc. My dear dignitaries, the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a great task for everyone, whether he is Muslim or non-Muslim. That's why we should follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam life according to our life. As Almighty Allah mentioned in Surah Al-Ahzab, verses number 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَحْسَنُ. My dear friend, Islam has spread in this world only because of good manners and good moralities, not biased. Therefore, past to the present, many people accepted Islam when the good manners of Islam had been very worst and poor. Islam began to deform our bad character. Whenever a Muslim went there, they impressed their local people by translating, including detailing our India or other countries in the world. Our countries in the world. Many people accepted Islam, not 100 but thousands of people accepted Islam. Now we are the results of them. Beloved my friends, now I am going to wind up my speech. Allah, pray to God, may Allah grant us, make us a moral person. Thank you. I was studying Institute of Ahmad Maulana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everyone, this is Abu Bakr. Now we are words about the importance of education. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. My respected teachers and valued guests, today I would like about the importance of education. This is very important topic. I hope you will listen my speech carefully. My dear dignitaries, nowadays education is considered to be a gift of modern age, but in fact it is the gift of Islam. Which was given 1400 years ago, because when the Son of Islam was enlightening the world was passing through the dark ages of history. Islam laid down the foundation of education, and Islam emphasized more than education. There was neither a school nor a college and library at that time. Seeking knowledge is a sacred duty, and it is obligatory on every Muslim, both male and female, as Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Iqra, chapter 96. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Read on your Lord, read with the name of your Lord, who has created. He has created from a cloth. Read on your Lord is the most generous, who has taught writing by the man. He taught mankind which he did not know. My dear audience, these are the first verses of the Holy Quran, which was revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah to read, to seek knowledge, to
to educate yourself, etc. It indicates the importance of education in Islam. The importance of education was repeated again in Surah Taha, chapter 20, verses 114. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. My Lord, increase me in knowledge. My dear brethren, this all indicates that whatever we know is limited, we need to ask Allah to increase our knowledge. Seeking every knowledge is a good, but the knowledge of Islam, the knowledge of Quran and Hadith, and the knowledge of fiqh and Sharia are better than the modern education, which makes our iman and deen perfect and well. As Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says, chapter 35, verses 28. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Truly only those who fear Allah from among His servants, who have knowledge and need Allah is exalted in mind and forgiving. Now I feel like to conclude my speech praying to God with the gift education. Ameen. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. I am studying Maulana Ahmad Sahib in Shirur. Thank you for all. شروع سے جو ہے میرے پاس پڑھنے آ رہا اور الحمدللہ عموماً جو ہے جب بھی جو ہے کوئی ادارہ کھولتے ہیں یا ادارے کا کام شروع کرتے ہیں تو سب میں پہلے چھوٹے بچے آتے ہیں، لیکن جو ہے بڑوں کے اندر بھی، بڑے بچوں میں بھی بعض بچے ایسے رہتے ہیں جن کو طلب رہتی، فکر رہتی، تو وہ بچے جو ہے ان بچوں میں سے یہ بچہ بھی ہے کہ شام کے ٹائم آتا اور دور کرتا بچہ، اور اسی طرح جو ہے انگریزی پڑھتا اور اردو پڑھتا. اور یہ بچے کی اور ایک بھی تقریر ہے اردو میں 6 صفات کے عنوان سے، جو ساتھی جو ہے دعوت و تبلیغ کی محنت سے واقف ہے وہ لوگ جانتے ہیں. اس وقت ہمارے اکابر جو ہے 6 صفات کے اندر یعنی قرآن حدیث کے روشنی میں ہمارے ساتھی بتائے، بیان کرے، مذاکرہ کرے، اس کے اوپر توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارے یعنی مرد حضرات بھی اور ماں بہنیں بھی 6 صفات جس کو انگریزی میں 6 پوائنٹس کہتے ہیں اور عربی میں 6 صفات کہتے ہیں، یہ جو ہے خروج میں اور دعوت کی محنت میں بنیادی چیز ہے اور اہم چیز ہے. تو الحمدللہ اس بچے کو یعنی میں جو ہے 6 صفات قرآن حدیث کی روشنی میں ہر صفت یعنی ہر صفت پر آیت اور ہر صفت کے متعلق حدیث، اس طرح جو ہے 6 صفات میں خود اپنے ہاتھ سے لکھا کر جو ہے یاد دلایا. الحمدللہ وہ بھی جو ہے اس کا بھی جو ہے پروگرام پیش ہوگا. اب جو ہے میں تقریر کے لیے ہمارے ایک شاگرد یعنی نام جو ہے ان کا زید ہے، وہ جو ہے آئیں گے. ان کا عنوان ہے قرآن، یعنی قرآن جو ہے کب اترا اور قرآن کو سیکھنا کتنا ضروری ہے اور قرآن کے پیغام کو کیسے پھیلائے سارے عالم میں. اس کے اوپر جو ہے الحمدللہ انگریزی میں یہ بھی کریں گے، تو آپ حضرات جو ہے سنیں اور سن کر جو ہے اپنے بچوں کو بھیجیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Reverend Chief Guest, respected elders, my dear brothers and sisters, good evening to all of you. Today I would like to tell about the Holy Quran. It is the most important topic of Islam. May Allah give me tawfiq to speak right and enable us to follow the right path of Islam. Ameen. My dear audience, the Arabic word Quran was related to the word Qur'an. It means to read or react. The Holy Quran was the sacred book in the world. It is the book of Allah. It is the speech of Allah. All the words of the Quran are the words of Allah. It was revealed through Hazrat Jibreel alayhi salam to the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Quran was revealed within the period of 23 years in Makkah and Medina. There are 114 chapters that contain more than 6,000 verses. My dear dignitaries, the Holy Quran ever living miracle guidebook for all living beings. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, verse number 185. This holy book
distinguish between right and wrong. But many people mistakenly think that the Islam was the new religion and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the founder of Islam and the Quran was for only Muslims. But reality is not like this. Allah was our creator. Allah has created all of us and Allah wants to follow the right path. That's why Allah sent many messengers, prophet to guide mankind. For every prophet, messengers, Allah revealed a book or divine scripture. My dear audience, there are divine scripture books of 4. The first one was Tawrat, was revealed to Sayyidana Musa alayhi salam, and the second one was Zabur, was revealed to Hazrat Sayyidana Dawood alayhi salam, and the third one was revealed to Sayyidana Musa alayhi salam, that was Injil, and the fourth one was Holy Quran. It was revealed to Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Nahl, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Now, I would like to conclude my talk. I hope all of you implement on my message and all of you follow the 4 divine scripture books. I was studying in the Institute of Maulana Ahmad Sahab. I was appreciate him. Thank you one and all. اور بعد میں جو ہے ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے تو ہماری فکر کوشش یہ ہے کہ ہمارے شہر میں بڑی تعداد ہے یعنی مسلمان طلباء طالبات کی جو تقریباً 6 گھنٹے غیروں کے پاس غیروں کے اسکولوں میں جا کر جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تقریباً جو ہے اگر ہم جائزہ لیں گے اندازہ لگائیں گے تو فرسٹ کلاس سے لے کر 10 کلاس تک اور پھر 10 سے لے کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور تقریباً کسی کے 16 سال کسی کے 20 سال کسی کے 25 سال گزر جا رہے ہیں. اب جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے دین اور اس کے احکامات فضائل اور مسائل اور دین کی بنیادی باتیں اس سے جو ہے ہمارے مسلم بچے یعنی بالکل جو ہے ناواقف ہو رہے ہیں. اور میں معافی چاہتے ہوئے یہ بات بتا دوں کہ جب جو ہے اتنا لمبا عرصہ عصری تعلیم کو ایجوکیشن اور اسی طرح جو ہے ماڈرن ایجوکیشن میں ہمارے بچے گزارتے ہیں تو اب اس کے نتیجے میں جو ہے بچے جو ہے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو پسند نہیں کر رہے. تو محترم بزرگوں دوستوں اب میں جو ہے دعوت دیتا ہوں ہمارے فرزند محمد اظہر سلمہ یہ بھی جو ہے تقریباً الحمدللہ ناظرہ قرآن کریم میرے پاس مکمل کیے. اب جو ہے یہ صبح سے 3 بجے تک اسکول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد 4 بجے سے رات کے 8 بجے تک جو ہے یعنی دینی تعلیم انگریزی ہے اور اسی طرح اردو ہے اور عربی ہے دعائیں ہیں مصنون دعائیں ہیں اور 6 صفات ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی سیکھتے ہیں. تو اب جو ہے ان کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ امپورٹنٹ آف دا تبلیغ. تو میں محمد اظہر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے عنوان کے مطابق جو ہے انگریزی زبان میں تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Importance of Dawah and Tabligh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. The topic of today's talk is the importance of Dawah and Tabligh. The word Dawah generally means calling people towards Allah and His instruction. The practitioner of preaching is known as Dai Dawah. It is not a new act of modern age, but it is the act of all prophets whom Almighty Allah subhanahu wa ta'ala sent down unto His had one task to do. And the Dawah in Islamic theology, the purpose of Dawah is to invite people, both Muslim and non-Muslim, for believing in one God and all His prophets, His holy books, His angels, and the Day of Judgment. Dear Muslim brothers, before Allah loves Islam, the Prophet was sent on to the particular people for particular area, sign, time, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was
not restricted to a single nation, single tribe or particular part of land, but he was sent on to the whole world as the last prophet of Allah. No prophet shall come after our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because our prophet Muhammad was given a perfect religion Islam, and Allah finalized the prophethood upon him as it is mentioned in Surah Al-Ahzab, verse number 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. If we are learning and practicing the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam it's because their dedication and they dedicated their lives in preaching Islam. My dear dignitaries, it is our duty and responsibility now to continue this work for the new generation, people who are unaware of Islam and moral science. My dear friends, now I would like to conclude my speech. May Allah us give to preach Islam. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. I was studying in my father institute, Maulana Ahmad Sahab. روزانہ میں گھر سے اسکول تک جب چھوڑتا ہوں تو اکثر مرتبہ یعنی کامن میں جو ہے گھر سے اسکول تک یعنی روزانہ درود شریف اور مخصوص صورتیں اور اسی طرح آیت الکرسی اور اسی طرح جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اور اللہم اجرنی من النار رب اشرح لی صدری جو یعنی آیت شفا ہے اور جس سے جو ہے آدمی کا ذہن تیز ہوتا اور اسلام کے یعنی اسلام کے لیے انسان جو ہے شرح صدر ہو جاتا ہے. اس طرح کی جو ہے دعائیں آیتیں میں جو ہے بچے کو گاڑی پر بٹھا کر لے کر جا کر جو ہے پڑھاتا ہوں. کبھی کبھی جو ہے پڑھانے میں جو ہے بھول گیا میں جلدی میں رہا تو جو ہے بچہ خود جو ہے یعنی آج دعائیں نہیں پڑھائے, آج جو ہے سورے نہیں پڑھائے, آج کلمے نہیں پڑھائے, لہٰذا جو ہے اس طرح جو ہے یعنی ہمارا بچہ جو ہے مجھے یاد دلاتا. تو پرسوں کا ایک واقعہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ میں جو ہے مسجد سے گھر کو جا رہا تھا تو ریشن کی دکان کے پاس جو ہے میں ریشن والوں کو جو ہے سلام کر کے آگے بڑھا تو جو ہے پھر میں ان کو یہ بولا کہ میں انشاءاللہ آپ سے پرسوں ملوں گا, میں یہ بات بتا دیا. تو اس کے بعد جو ہے میں ان سے ملنا بھول گیا. تو بار بار جو ہے ہمارے بچے جو ہے ابو آپ جو ہے انشاءاللہ پرسوں ملیں گے یہ بات بولے تھے اور ان سے ملے یا نہیں, بار بار بچے یاد دلا انشاءاللہ کے ساتھ. تو کہنا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو ہے بچپن سے ہی ہم تربیت کریں گے تو جو ہے بچے خود جو ہے ایسے الفاظ ادا کرتے اور ایسے الفاظ جو ہے استعمال کرتے جو یعنی جس سے جو ہے بچوں کی تربیت ہو جاتی. اب جو ہے اس طرح کے جو ہے بہت سارے باتیں جو ہے الحمدللہ میرے بچے کو یاد ہے. اب جو ہے دعوت تبلیغ کے نصاب کے اعتبار سے دیکھیں گے منتخب احادیث, فضائل عمل, اول دوم, حیات الصحابہ, 6 صفات, مشورہ, جوڑ, جتنے بھی جو ہے تبلیغ کے اس وقت ہے ورلڈ لیول کے اعتبار سے جو سسٹمز ہیں, جو طریقے ہیں, جو ٹاپکس ہیں, پورے جو ہے بچے کو معلوم. اگر کسی وجہ سے میں کبھی سفر پہ جاتا ہوں تو جو ہے بچہ جو ہے فوراً جو ہے بولتا کہ ابو کیا مشورے میں جا رہے کیا, ابو کیا جو ہے مرکز کو جا رہے کیا, ابو کیا جو ہے یعنی جماعت میں جا رہے کیا, اس طرح جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمومی اعتبار سے اس وقت جو ہے تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے یعنی وہ محنت بھی اور اس کے اصطلاحات اور اس کے طریقہ کار جو ہے تقریباً پورے جو ہے بچے کو معلوم ہے اور بچے کو بھی جو ہے 6 صفات یاد ہے. اب میں جو ہے 6 صفات کے لیے اردو میں تقریر کے لیے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے جو ہمارے شاگرد ہیں اور طالب علم ہیں حافظ محمد ابو بکر صلی اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور 6 صفات جس کو 6 پوائنٹس کہتے ہیں, عربی میں 6 صفات کہتے ہیں, یہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے 2 صفت بیان کریں. حافظ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ اکبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت سارے صفات سیکھے تھے. ان میں سے چند یہ ہے وقال تعالی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ
وكيف نجدد أكثر من قول لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو. ہر صفت کو حاصل کرنے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. نمبر 1 دعوت، نمبر 2 عملی مشق، نمبر 3 دعا. نمبر 1 دعوت یہ ہے کہ امت میں چھل پھر کر انفرادی و اجتماعی اعتبار سے خوب دعوت دے. نمبر 2 عملی مشق یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے اور اللہ نے ان چیزوں کو کیسے بنایا، مثلا آسمان، چاند، سورج، سمندر وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نمبر 3 دعا ہے کہ انفرادی و اجتماعی اعتبار سے ایمان کے فضائل کو، حقیقت کو خوب اللہ سے مانگے. وقال اللہ تعالی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطہور. ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے. نمبر 1 دعوت، نمبر 2 عملی مشق، نمبر 3 دعا. نمبر 1 دعوت، نماز کی دعوت کی اہمیت و ضرورت اور اس کے فضائل لو انفرادی و اجتماعی اعتبار سے خوب دعوت دے. نمبر 2 عملی مشق، نماز کے عملی مشق یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر خروج اور مقام میں اور اس کے ظاہر و باطن کو درست کرے. نمبر 3 دعا یہ ہے کہ رات اور دن میں نماز کی پابندی کی خوب دعا کرے خروج اور مقام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت میں ہم ایک اہم پروگرام خصوصاً کہ مکتب کے پروگرام کے اندر بچوں کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا احمد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کم وقت کے اندر وہ بچے جو اسکول کے ماحول میں پڑھنے والے، وہ بچے جو صبح سے شام تک کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے والے، ایسے بچوں کو انہوں نے نکھارنے کی اور ایسے بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت، اللہ کی بڑائی کی عظمت اور دین کی اہمیت بچوں کے اندر بٹھانے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، میں مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں اور بہت قابل تحسین، قابل داد ہیں آپ کے لیے کہ آپ نے کم وقت کے اندر بچوں کو ایسے ماشاءاللہ نکھارا ہے جیسے کہ مدارس کے اندر ہوتا ہے. میرے دوستوں، اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے
اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، کوئی لمحہ بھی اللہ کی نعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ تو ان ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اولاد صرف نعمت نہیں ہے، نیک اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد تو آدمی کو مل جائے لیکن نیک نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، کہ وہ یعنی بڑوں کی قدر کرنے والی نہ ہو، اللہ کا حکم ماننے والی نہ ہو، تو پھر بتائیے کہ وہ اولاد نعمت نہیں ہے بلکہ یہ کہ مصیبت بن جائے گی، زحمت بن جائے گی، پریشانی کا ذریعہ بن جائے گی، بدنامی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سے اولاد کو مانگا ہے، لیکن کیسے مانگا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اولاد دیجیے لیکن نیک اولاد دیجیے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دیجیے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا نبی کہلاتے ہیں، کتنا بڑا مقام آپ کا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کس انداز سے مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اولاد دیجیے اور میرا وارث بنائیے، لیکن اے اللہ کیسا وارث بنائیے؟ نیک بنائیے۔ تو میرے دوستوں یہ چیز آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم کے اندر ملتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کہ ان کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہوتا ہے، کتنا پاکیزہ گھرانہ، کیسا صاف و شفاف گھرانہ، اور انبیاء کا زمانہ کیسا بہترین زمانہ تھا۔ میرے دوستوں کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں، کوئی یہ کہ فحاشی کا زمانہ نہیں، کوئی عریانیت کا زمانہ نہیں، کوئی ناچ گانے کا زمانہ نہیں۔ ان سب کے باوجود نبی اپنی اولاد کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں، نبی اپنی اولاد کے بارے میں کس قدر بے چین ہیں۔ جاتے جاتے انبیاء کرام اپنی اولادوں کو جس چیز کی وصیت فرما رہے ہیں اور جس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں، انبیاء کرام کوئی مال کا، کوئی دولت کا اور کوئی یہ کہ سونے چاندی کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ انبیاء سمجھتے ہیں اور انبیاء کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دھن اور دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، وہ دین کی دولت ہے، وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو انبیاء جاتے جاتے اپنی اولاد کو بتا کر کے گئے، دیکھو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اسی دین پر زندگی کو گزارنا اور اسی دین کے ساتھ تمہاری موت آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، کس چیز کی؟ کہ اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، فلا تموتن، یاد رکھو تمہاری موت نہ آئے یہاں تک کہ سچے پکے مسلمان ہو کر کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب ہے، اپنے سارے بیٹوں کو بلایا۔ آج کوئی تاجر ہو، کوئی یہ کہ ملازم ہو، کوئی یہ کہ بہت بڑا آدمی ہو، وہ اپنی دولت کو بڑی سمجھتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن نبی سب سے بڑی دولت ایمان کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ جاتے جاتے اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہ بھائی اب تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن میرے جانے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ یعنی اس بات کا یقین کر لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو، پوری قوم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، دیکھو نبی ہیں لیکن اپنی اولاد کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں کس قدر بے چین ہیں۔ سارے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد،
ہم تو اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس خدا کی عبادت آپ کے ابا جان کرتے تھے، اسی طرح یعنی کہ دادا پردادا سب کرتے تھے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں۔ تو میرے دوستوں یہ چیز ہے کہ یعنی کسی بھی والدین کے لیے اور ایک ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اس وقت میں فکر مند ہونے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں۔ آپ بہت بڑی دولت چھوڑ کے چلے جائیں، بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے چلے جائیں، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا گفٹ نہیں ہے، بلکہ اولاد کے لیے چاہے بچی ہو بچہ ہو، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ انہیں نیک بنا کے جائیں، اللہ کی پہچان کرا کے جائیں، اللہ کی معرفت دے کے جائیں، دین کا سب سے بڑا سرمایہ دے کے جائیں۔ یہ کسی والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور گفٹ نہیں ہے۔ تو میری یہاں پر ہماری جو ہے مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، کہ آپ بھی سنیں کہ ہمارا کام کیا تھا، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا یہ کہ بنانا تھا، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ پہلے زمانے میں سب سے پہلا یعنی کہ ہمارے اللہ والے علماء بھی بار بار فرماتے ہیں کہ اصل ماں کا گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، یہ سب سے پہلا مکتب ہے۔ لیکن آج یعنی کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے فساد زمانہ کی وجہ سے ایسے حالات کی وجہ سے آج وہ گودوں سے ہم یہ کہ محروم ہیں، آج وہ گودوں سے بچے محروم ہیں، ایسی گودیں نہیں ہیں۔ یعنی کیسے مائیں تھیں، کیسے وہ خواتین تھیں، قرآن کریم میں بے شمار واقعات ہیں کہ یعنی ہماری خواتین نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیسے یعنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یعنی کیسا تاریخ ساز واقعہ ہے، کیسے دور میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، کیسا ظالم ترین سسٹم کا دور ہے، یعنی ایسے دور میں آپ یہ کہ تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، کیسا خوف کا ماحول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ بھئی ذرا یاد کرو، یعنی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے دودھ پلاتی رہنا، اور جب تجھے ڈر ہو اور ایک اچھی طرح پر پرورش کرتے رہنا، اور جب تجھے ڈر ہو تو اس بچے کو ایک صندوق میں باکس میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیں۔ آپ ذرا سوچئے کیسا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، کیسا توکل ہے اللہ کی ذات پر، کیسا اعتماد ہے اللہ کی ذات پر۔ کیا یہ کہ دریا محفوظ جگہ ہے؟ کیا یہ مطلب دریا امن کی جگہ ہے؟ بس اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا پیغام آیا ہے، بس اللہ کی ذات پر کیسا اعتماد ہے، اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ ہے، اپنے بچے کو دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین، کہ ہم دو وعدے کرتے ہیں، ایک تو تیرے پاس واپس کریں گے اور یہ کہ نبی بنائیں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذات پر یقین ایک ماں کا ایسا تھا، پھر کیسے مطلب اولادیں ہوئی ہیں، کیسے مطلب بچے ہوئے، تاریخ یعنی بھری ہوئی ہے، بہت سارے یعنی بڑے بڑے حضرات، ان سب کے پیچھے ماؤں کا کردار ہے اور بیویوں کا کردار ہے، ماؤں کا کردار ہے کہ اللہ پاک نے خواتین کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑی بڑی اللہ نے صفات رکھی ہیں، لیکن آج ہمارے گھرانے ان سب چیزوں سے خالی ہیں۔ آج گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ آج گھروں کے اندر اگر وقت ہے تو فون کے لیے، اگر وقت ہے تو بیکار باتوں کے لیے، وقت ہے تو بیکار چیزوں کے لیے، لیکن اللہ نے ہمیں کیسا اسلام دیا، کیسا دین دیا، کیسی نعمتیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے، بڑوں نے، صحابہ نے، نبی پاک علیہ السلام نے، ازواج مطہرات نے، علماء کرام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کیسی قربانیوں کے بعد اس دین کو ہم تک اور آپ تک یہ کہ پہنچایا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری، جیسے آپ کے سامنے مولانا عبدالحمید صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ میں جو ہے بات مطلب بتائی کہ ہم اپنے گھروں کو کیسا گھر بنانا چاہیے،
کیسا نورانی ماحول، ایک مکتب کا ماحول، اور یہ کہ اللہ کی بڑائی کا ماحول، کہ ہمارے بچہ جب یہ کہ بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، سب سے پہلے اللہ کی نبی نے تعلیم دی ہے کہ اسے کلمہ توحید پڑھایا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا جائے۔ تو اس کے لیے ہماری مائیں بہنیں، یہ کہ مکاتب یہ بنیاد ہے۔ اس وقت میں اصل کام تو اپنے اپنے گھروں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ویسے گھر نہیں ہیں، ویسی گودیں نہیں ہیں، ویسا گھروں کا ماحول نہیں ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ایمان کے آنے کا، یقین کے آنے کا، پختگی کے پیدا ہونے کا، اور یہ کہ ایمانی صفات کے ہمارے اندر آنے کا، اور اسلامی شعائر کو اور دین کو سمجھنے کا، اور اسلامی عقائد کو سمجھنے کا کہ بھئی ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمارے دین کے اندر اللہ نے کیسی پختگی رکھی ہے، اور دین کے لیے ہم کہاں تک قربانی دے سکتے ہیں۔ آج بچہ ہو بچی ہو کوئی پتہ نہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، کلمے کے بارے میں کوئی، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہمارے عقائد کیسے خراب ہوتے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی خراب ہوتی ہیں، ہمیں کیسا رہنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ تو یہ مکتب ہے اور یہ مدرسہ ہے کہ یہاں پر سکھایا جاتا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے، عقیدہ کس چیز کا نام ہے، کس چیز سے عقائد خراب ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اللہ کی ذات پر توکل کیسا ہونا چاہیے، کیسا اعتماد ہونا چاہیے۔ تو یہ اصل ہمارے مکاتب کی بنیاد ہے۔ اللہ والے علماء بار بار کہہ کر چلے گئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم صرف دنیاوی تعلیم پر اکتفا کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ دین کے ساتھ بغاوت ہے، یہ دین کے ساتھ بغاوت ہے۔ جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے اور تم اس دین کو چھوڑ کر کے صرف دنیاوی تعلیم کی طرف جا رہے ہو، صرف یہ کہ دنیاوی تعلیم میں اپنے آپ کو کہ لگا رہے ہو، تو یاد رکھو یہ اللہ کے اس دین کے ساتھ بغاوت کرنا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کانفرنس میں فرمایا تھا کہ یا تو دو حال پر، دو چیزوں پر راضی ہو جاؤ، ایک تو یہ ہے کہ دین کے بارے میں بے فکر ہو کر کے بس اپنے بچوں کو ارتداد کے لیے، ذہنی ارتداد، عملی ارتداد، فکری ارتداد پر راضی ہو جائیں کہ تمہارے بچے کہاں جائیں گے، جس ماحول میں جائیں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، کہ اگر تم نے اس دین کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا، مکاتب کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا اور مکاتب کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرما رہے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے بچے پھر ارتداد کا شکار ہو جائیں گے۔ یا تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کام کے لیے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اور اپنے جذبات کو، ہر چیز کو قربان کر کے مکاتب کو آباد کرو گے۔ اسی مقصد کے لیے مولانا احمد صاحب نے یہاں پر یہ مکتب شروع فرمایا ہے، اور شروع کیا ہے بہت کم وقت کے اندر، بہت ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، ساتھ دینے والوں کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے۔ اور یہاں پر جو مستورات آئی ہیں خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، غمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین، معزز علماء اکرام، طلباء و طالبات، ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک عظیم مقصد کے لیے اور ایک عظیم کام کے لیے، اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک اور ہماری ریاست کے کیا حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں اور بخوبی واقف ہے۔
عالمی اعتبار سے مسلمانوں اور اسلامی تہذیب کلچر کو ختم کرنے کے لیے آئے دن اہل باطل سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی، اقتصادی، انفرادی اور اجتماعی، سوشل میڈیا اور تحریر و تقریر، زبان نیز ضلع اور صوبہ عالم کے اعتبار سے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی سوریہ نمسکار اور کبھی یکساں سول کوڈ، کبھی طلاق ثلاثہ اور کبھی مدارس اور مساجد، مقابر اور کبھی اوقاف پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ان نازک مراحل سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم کو عصری علوم اور دینی علوم کے تقاضوں کو جاننا ضروری ہے اور اس پر جو ہے کمال حاصل کرنا، یعنی اس کے سلسلے میں ایکسپرٹ بننا ضروری ہے۔ ایک جو ہے یعنی ایکسپرٹ اور ماہر بننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو دیندار انجینئر اور دیندار ڈاکٹر اور دیندار وکیل اور امانت دار دیندار تاجر کی، اور مسلمان جو شعبے میں ہے وہ شعبے کے احکام اور مسائل کے ساتھ واقف رہے۔ بقول حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کہ امت کے تمام طبقوں میں دین اور دین کی محنت ضروری اس لیے ہے کہ مسلمان جس شعبے میں اس شعبے میں اللہ کا تعارف کرائے۔ محترم بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے بے دینی اور دین بیزاری صبح شام برادران وطن کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنا، جہاں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے بچیاں دین سے دور، ذہنی فکری اعتبار سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکول اور کالجز میں طلبہ و طالبات میں یعنی جو سیکنڈ لینگویج کے عنوان سے طلبہ و طالبات اردو اور عربی کے بجائے تیلگو اور سنسکرت زبان لے رہے ہیں، لہٰذا اس کے ذریعے سے بھی ہمارے مسلم بچے اور بچیوں کے یعنی عقائد اور ایمان اور فکر یہ سب جو ہے خراب ہو رہی ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، اولیاء طلبہ اور طالبات سے خاص کر اور تمام ٹیچر سے عموماً درخواست کرتے ہیں کہ اسکول اور کالج کے طلبہ اور طالبات کو سیکنڈ لینگویج میں اردو یا عربی دلوائے، اس لیے کہ اس وقت بر صغیر میں جو اسلامی کتب موجود ہے وہ تمام اردو زبان میں ہے، اور جو قوم اپنی مادری زبان نہیں سیکھتی وہ قوم اپنی تہذیب کو بھول جاتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے دنیا میں دین و اسلام قرآن و حدیث کے شکل میں آیا ہے، لہٰذا وہ پورا مکمل عربی زبان میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے انا انزلناہ قرآن عربیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور عربی زبان جنت کی زبان ہے، میٹھی زبان ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، پوری دنیا میں تقریباً جو ہے 250 کنٹریز ہے، اور زیادہ سے زیادہ کنٹریز اور ممالک میں وہاں کی کنٹریز کی سرکاری زبان عربی زبان ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان صرف اور صرف ملصابوں کی ہے، مسجدوں کی ہے، مدرسوں کی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان کے ذریعے سے بھی آدمی دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے، اسی طرح جو ہے اردو زبان کے ذریعے سے بھی آدمی دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، اسکول اور کالجز میں جو مسائل ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ القاسم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں اور جو چیزوں کا ہمارا ارادہ ہے، ویسے تو جو ہے بہت سارے کام یعنی ضرورت کے حساب سے، تقاضے کے حساب سے عصری طلبہ میں، طالبات میں دینی بیداری کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ تمام شہر کے عصری طلبہ و طالبات جو بڑی تعداد میں اسکولوں میں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان کے والدین سے خصوصاً اور عموماً طلبہ و طالبات سے گزارش کی جاتی ہے کہ عصری تعلیم کے لیے ایک لمبا وقت نکال رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ مثلاً یعنی فرسٹ کلاس سے لے کر 10 تک 10 سال، اور اسی طرح جو ہے فرسٹ ایئر سے آگے کے جو کورسز رہتے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، ڈگری، یہ سب یعنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً ہمارے بچے بچیاں کوئی 6 سال، کوئی جو ہے 8 سال، کوئی 10 سال لگا رہے ہیں۔ اب جو ہے اس طرح کا یعنی لمبا وقت، تقریباً اچھا خاصا جوانی کا وقت جو ہے بچوں کا یعنی کفر کو پڑھنے میں، شرک کو پڑھنے میں اور غیر اللہ کو یاد کرنے میں، غیر اللہ کی دعوت دینے میں لگ رہا ہے۔
تو محترم بزرگوں دوستوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اب یہ بچے بچیاں یعنی عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر جو ہے ان کو آگے کی جو ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں قرآن اور حدیث، عقائد اور فرائض کی اور دین کی بنیادی باتوں سے یہ بچیاں واقف نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اب تو جو ہے واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو ہم جو ہے کہیں بھی کچھ ہو گیا تو فوراً جو ہے ہم کو معلوم ہو جاتا۔ تو اب جو ہے یہ بچیاں تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہے اور جانتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اب یہ ہے جو واقعات ہو رہے ہیں کہ بچیاں غیروں کے ساتھ چلے گئے، بچے جو ہے یا بچیاں جو ہے اسلام کو چھوڑ دیے، یا جو ہے فلاں علاقے کا نوجوان، فلاں اسکول کا، فلاں کالج کا نوجوان جو ہے یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے خلاف جو ہے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ جو ہے یہ مسلمان ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات کے پیچھے غور کرنے پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 20-25 سال کا جو پیریڈ ہے یہ بچیاں جو ہے دین کی تعلیم سے، بنیادی تعلیم سے دور رہے۔ تو آج کا جو اجلاس ہے یعنی بہت کم تعداد میں مرد حضرات آئے، تو بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ جو ہے عورتیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو دونوں سے جو ہے درخواست کرتے ہیں کہ یعنی ہمارے بچوں کے اندر جو ہے دینی تعلیم کی جو ہے ہم کو فکر کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے القاسم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے یہ مطالبہ ہے، گزارش ہے کہ طلباء طالبات خصوصاً طلباء کے لیے نظام جو بنایا گیا ہے کہ روزانہ یا ہفتے میں یا ایک دن دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرا جو تقاضا ہے، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِنُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، تو جتنے نبی آئے تو جو نبی جس قوم کے پاس آتے وہ نبی جو ہے وہ قوم کی زبان کو، لینگویج کو جانتے تھے۔ تو اب اس وقت جو ہے یعنی علماء اکرام مسجد میں، جلسوں میں اور دیگر پروگراموں میں جو ہے اردو میں بیانات کرتے ہیں اکثر، تو ان کو جو ہے اردو میں بیانات کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے یعنی بنیادی باتیں نہیں جان رہے۔ تو ہماری فکر یہ ہے کہ علاقائی زبانوں میں جیسے تیلگو ہے، انگریزی زبان ہے، ہمارے اسٹیٹ میں چلتی ہے اور ہمارے ضلع میں لوکل میں چلتی ہے، تو تیلگو زبان میں، انگریزی زبان میں ہمارے اکابر کی جو بنیادی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو عام کرنا، اور ان کتابوں کے ذریعے سے جو ہے یہ طلباء طالبات جو ہے استفادہ کریں۔ اور اسی طرح جو ہے تیلگو زبان میں، انگریزی زبان میں جو ہے جیسے اردو زبانوں میں جو ہے اکابر کی تقاریر موجود ہے، آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، کتابوں کی شکل میں، تو آڈیو، ویڈیو اور اسی طرح جو ہے کتابوں کی شکل میں جو ہے ہمارے اکابر کی جو باتیں ہیں تقاریر کے عنوان سے، یہ ساری تقریریں اسپیچز جو ہے تیلگو میں اور انگریزی میں بھی جو ہے عام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سارے اسکول اور کالجوں کے ذریعے سے جو ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد خراب ہو رہے ہیں، تو محترم بزرگوں دوستوں، شہر میں بہت سارے ہمارے مسلم بچیاں ٹیوشن کے نام سے جو ہے یعنی غیروں کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، کسی کی شکایت کرنا نہیں ہے، لیکن ایک تو فرسٹ سے 10 تک، اس کے بعد کے جو کورسز ہیں اس میں بھی جو ہے غیروں کے اسکولوں میں، غیروں کے کالجوں میں، اب جو ہے پھر جو ہے یہ اسکول کے کالجز کے بچیاں جو ہے کوئی سبجیکٹ میں ویک ہے، کمزور ہے، تو پھر جو ہے ٹیوشن کے نام سے بھی جو ہے غیروں کے پاس جا رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، یعنی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا تعاون ہو جائے، خواتین کا اور مرد حضرات کا، تو جو ہے ہمارے القاسم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے جو ہے ایسے سار اور ایسے ٹیچرز کا یعنی چوائس کر کے، منتخب کر کے، ان کو جو ہے جو بچے کالجوں میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے ہم یہاں پر ٹیوشن کا نظام رکھیں گے۔ تو لہٰذا گزارش یہ کرتے ہیں کہ یعنی وہ بچے جو ہے ہم سے رجوع، اور اسی طرح جو ہے آپ کے جو یعنی بچوں کی جو چھٹیاں آتے ہیں ہالیڈیز، اس میں یعنی آپ لوگ خصوصاً جو ہے طلباء 1 گھنٹے کا وقت نکال کر ہمارے پاس آئیں گے انسٹیٹیوٹ میں۔ یہاں پر جو ہے ہمارے اکابر کی کتابیں تیلگو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے، اور بھی کتابیں منگوانے کا ارادہ ہے، تو کچھ وقت نکال کر کتابیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر اس کے ذریعے سے بھی جو ہے اسلامی فکر آتا ہے۔ یہ بھی جو ہے ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے دین یعنی دین اسلام میں تعلیم سے کسی کو منع نہیں کیا گیا،
اور قرآن کریم کی پہلی جو وحی ہے یہ وحی کا ہی مطالبہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ ان آیتوں میں اللہ نے سب میں پہلے انسان کو تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، تعلیم حاصل کرنا یہ جو ہے علماء کرام یا جو ہے مدارس والے، مسجد والے یا جو ہے مول صاحبہ منع نہیں کرتے، لیکن تعلیم جو ہے یعنی تعلیم کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں ایک مخصوص جو خاکہ بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاکہ یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف اور صرف یعنی اسکول اور کالجز اور عصری تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن کو پورا فوکس دیں، جس کے نتیجے میں جو ہے اچھے اچھے بچے، دینداروں کے بچے جو ہے یعنی دین کی بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو ہم جو ہے درخواست یہ کرتے ہیں کہ جیسے تعلیم یعنی عصری تعلیم ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ہم سب جو ہے یعنی اپنی جان کی، مال کی، وقت کی پوری صلاحیت لگا رہے ہیں، تو اسی طرح محترم بزرگوں دوستو کچھ وقت جو ہے متعین کر کے روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ وقت نکال کر جو ہے ہم یعنی القاسم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو آئیں گے تو آپ کو جو ہے فرائض، واجبات، سنتیں، عقائد، دین کی بنیادی باتیں جو ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے یعنی آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے لیے تقریباً جو ہے شہر کے تمام اسکول اور کالجز میں جانا ہوگا، اور ہماری پتہ نہیں ہمارے شہر کے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، اور اسی طرح جو ہے یعنی جو ماڈرن ایجوکیشن سے واقف ہے، یعنی ان کی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے نہیں آئے اللہ جانے۔ تو عموماً جو ہے ہمارا یہ مزاج بن گیا، میں معافی چاہتے ہوئے یعنی بات کرتا ہوں کہ جلسوں میں جو ہے ایک مخصوص لوگ ہی آپ چاہے جو ہے حرم سے بلاؤ مہمان کو یا جو ہے امریکہ سے بلاؤ، کہیں سے بھی بلاؤ، تو یہ جو ہے ذہن کو ہم نکالنا ضروری ہے۔ دیکھو جو بھی پروگرام ہوتا ہے یہ بہت محنت سے ہوتا، تو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہم جو ہے ایک کالج میں گئے آج کے پروگرام کی دعوت دینے کے لیے، وہ کالج کا پرنسپل جو ہے غیر مسلم ہے۔ آپ جو ہے مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے، وہ کون ہے میں بتاؤں گا، نام نہیں بتا سکتا میں اس وقت مائک پر۔ تو وہ کالج کے غیر مسلم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں جب دعوت دے کر جا رہا تھا وہاں کے مسلمان ٹیچر اور ٹیچرز کو، تو پرنسپل صاحب مجھے بلائے اور بلا کر یہ بولے کہ صاحب آپ آئے، بہت اچھا کریں، تھینک یو، اور تیلگو میں بولے تھوڑی دیر، اس کے بعد انگلش میں بولے، پھر اس کے بعد جو ہے پرنسپل صاحب درخواست کیے کہ آپ کے بچوں کو جو ہے سمجھا کے جاؤ صاحب۔ اور یہاں پر جو ہے ہمارے کالج میں جو ہے سیکنڈ لینگویج اردو ہے لیکن کوئی لینے والے نہیں ہیں۔ میں بولا کہ کتنے بچے ہیں یہاں پر؟ تو مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، پھر کیوں نہیں لیے؟ سنسکرت لیے۔ تو محترم بزرگوں دوستو یعنی فرسٹ کلاس سے لے کر بلکہ نرسری سے لے کر 10 تک اس کے بعد کے جتنے بھی جو ہے سلیبس ہے سب کے ذریعے سے جو ہے اللہ کو نئے پہچاننے کا نظام بتایا جا رہا ہے، اور سب کے ذریعے سے جو ہے مسجد سے دور رہنا، اور اسی طرح جو ہے اسلامی تاریخ سے دور رہنا، اور اسلام کی بنیادی ٹاپک سے دور رہنا، یہ چیزیں سکھائی جا رہی۔ اب جو ہے میں نام نہیں بتا سکتا، ایسے یعنی لوگ جن کے اوپر امید کرتے ہیں، یہ لوگ بھی جو ہے سیکنڈ لینگویج میں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے سنسکرت دلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت جو ہے المیہ ہی ہے۔ اب جو ہے آج کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام اگر حیدرآباد یا کسی اور شہر میں ہوتا تو جو ہے یہ جگہ ناکافی ہوتی۔ اب جو ہے ہمارا حال ایسا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، اور اپنی دنیا کی فکر اور اپنے کاروبار کی فکر، اور جو ہے یعنی کچھ اپنی ذات کے اوپر جب مسئلہ آتا جو ہے اس کے بعد جو ہے مول صاحبوں کی طرف، مسجد کی طرف، اور اسی طرح جو ہے دین کی طرف رجوع ہوتے، اس سے پہلے جو ہے ہم رجوع نہیں ہوتے۔ تو محترم بزرگوں دوستو یہ چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی یعنی افسوس ہے۔ اب جو ہے میں خود جو ہے یعنی ہمارے اساتذہ کو معلوم ہے اور ہمارے نوجوان علماء کو معلوم ہے کہ تقریباً جو ہے کالجز میں خدمت کرنے کا موقع 8 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں بحمدللہ۔ میں جو ہے سیکنڈ لینگویج اردو اور عربی پڑھاتا ہوں، تو ہمارے پاس جو بچے پڑھے وہ بچوں کا رزلٹ یعنی پورے کالج میں فرسٹ آئے، اور بعض بچے جو ہے پورے اسٹیٹ میں فرسٹ آئے۔ تو یہ جو ہے نتیجہ ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو اب جو ہے یعنی ایک المیہ اور فکر کی بات یہ ہے کہ
یعنی شہر کے بہت سارے اسکولز میں کالجز میں ہمارے بچے ہیں، اور وہ اسکول اور کالجز جہاں پر بڑی تعداد میں ہمارے بچیاں ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، اور اسی طرح جو ہے شہر کے وہ کالج وہ اسکولز جہاں پر جو ہے ہمارے بچیاں جو ہے کم تعداد میں ہے ان کے مسائل الگ ہیں۔ تو اب جو ہے میں جو ہے آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک عنوان لکھا تھا ایک ضروری التماس کے نام سے، اور وہ عنوان کو جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالا اور جو ہے 3 زبانوں میں لکھا۔ اس عنوان میں سے ایک بات جو ہے آپ کے سامنے بتاتا ہوں، چونکہ پروگرام جو ہے میں خود محنت کر کے اور ہمارے ساتھیوں جو ہے محنت کر کے یعنی پروگرام کو جو ہے منعقد کریں، اس لیے بتانا بھی ضروری ہے۔ تو اب جو ہے تعلیم کے نام سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ کیا جا رہا یہ جو ہے بہت ہی افسوسناک ہے۔ ویسے تو جو ہے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو دور رکھ رہے ہیں حکومت کے لوگ، اور اسی طرح جو ہے سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور پوری طریقوں سے، اور تعلیم میں بھی کوئی بھی قوم جو ہے یعنی اگر ترقی کرنا ہے تو تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم میں مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان کے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، اسلامک ایجوکیشن اینڈ ماڈرن ایجوکیشن دونوں بھی ضروری ہے۔ اب جو ہے کوئی جو ہے دنیاوی تعلیم میں ایکسپرٹ ہے تو کوئی دینی تعلیم میں ایکسپرٹ ہے، تو اب جو ہے دونوں چیزوں کو لے کر چلنے والوں کی اس وقت جو ہے بہت ضرورت ہے، جس سے جو ہے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو محترم بزرگ دوستو، اب جو ہے خاص کر کے 7 کے بعد سے جو سیکنڈ لینگویج میں اردو کا جو نظام ہے وہ جو ہے اسکولوں میں کالجوں میں یہ بول رہے ہیں کر رہے ہیں، جس کو جو ہے خاص کر کے ٹیچرز جو لوگ ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر جو ہے ٹیچرز حضرات خدمت انجام دیتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو ہے یہ بول رہے ہیں ایڈمیشن کے ٹائم پر کہ مول صاحب ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ لینگویج میں اردو ہے اور سیکنڈ لینگویج میں عربی ہے، یہ بول کر جو ہے مسلمان بچوں کے اور بچیوں کے ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ جس وقت پڑھانے کا موقع آتا تو وہ لوگ جو ہے کیا بول رہے ہیں، جیسے ہی عموماً جو ہے جون کے وقت میں اسکول اور کالجز شروع ہوتے ہیں، جیسے ہی اسکول اور کالجز کے یعنی اختتام پر 3 مہینے پہلے سے ہی ایڈمیشن کی فکر ہوگی، اور مسلمان بچوں کے ایڈمیشن لے رہے لے کر جو ہے اب کیا کر رہے ہیں، اس میں جو ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے پاس عربی اور اردو ہے، اور جیسے ہی ایڈمیشن ہو جاتا فیس پے کر دیتے، اس کے بعد جو ہے جولائی کا مہینہ شروع ہو جاتا، بچے اور بچیاں پوچھے یا ان کے پیرنٹس پوچھے کہ بھائی ہم کیا ہوا عربی شروع نہیں ہوئی، اردو شروع نہیں ہوئی، ہاں انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ منتھ سے شروع کریں گے، پھر شروع کریں گے۔ اس طرح جو ہے جولائی کا پورا مہینہ ٹال دیں گے۔ پھر جب اگست کا مہینہ آتا تو پیرنٹس پوچھ رہے ہیں، بچے پوچھ رہے ہیں تو ہم شروع کریں گے، اب جو ہے 1 سال کو دیکھ رہے ہیں، ایک مول صاحب کو دیکھ رہے ہیں، پھر جو ہے اگست کا مہینہ میں نکل جاتا، پھر جو ہے اسی طرح کرتے جو ہے سال کے جو ہے آخری کے 2 مہینے جلدی سے ایک مول صاحب کو جو ہے اپائنٹ کرتے اور یہ مول صاحب کو جو ہے بات کرتے۔ اب جو ہے یہ جو بچے ہیں ہمارے مسلمان بچے اور اسکول کے جو انتظامیہ ہے غیر مسلم، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور اردو عربی ان کی مادری زبان ہے، لہٰذا ان کو جو ہے زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک یہ بھی ذہن میں ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، ہم جو ہے اس سے بہت دھوکہ ہو رہا ہمارے بچے اور بچیوں کو، اور اس چیز کو جو ہے خود پیرنٹس نہیں سمجھ رہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر یعنی اردو سیکنڈ لینگویج جو ہے ہمارے اسکول میں کالج میں ہے بول کر اگر اسکول کی جو ہے سالانہ فیس 20,000 ہے تو 5,000 روپے ایکسٹرا جو ہے سیکنڈ لینگویج کی فیس لے رہے ہیں، لے کر جو ہے سال کے آخر میں 2 مہینے جو ہے مول صاحب کا جو ہے اپائنٹ کر کے اور مول صاحب کو جو ہے یعنی انتظام کر کے اور مول صاحب کو جو ہے کم تنخواہ پہ رکھیں۔ تو اب یہ جو ہے کتنا دھوکہ ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اور اسی طرح جو ہے محترم بزرگوں دوستو، ہم جو ہے اب جیسے 10 سال 1 سے 10 تک جو ہے بچے 10 سال اردو اور عربی سے واقف نہیں ہے، اب جو ہے ڈائریکٹ جو ہے فرسٹ ایئر میں اردو اور عربی جیسے ان کے ہاتھ میں اردو اور عربی کی کتاب دی جاتی ہے تو فوراً جو ہے بچے یعنی بالکل الف نہیں جانتے، اور الف یعنی الفابیٹس جو عربی کے اردو کے جو الفابیٹس رہتے ہیں وہ بھی بچے نہیں جانتے، تو اب جو ہے بچے جو ہے لامحالہ جو ہے فیل ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سال کے شروع میں ایڈمیشن کے ٹائم پر ہی یعنی اردو کی یا تو جو ہے اگر وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں تو جو ہے سیکنڈ لینگویج کے نام سے جو ہے فیس نہیں بن رہی، اگر جو ہے وہ لوگ جو ہے بند یعنی ہم جو ہے انتظام کرتے بول رہے ہیں اور جو ہے نہیں کر رہے ہیں تو جو ہے آپ فیس روک کر رکھ لیجیے، جیسے ہی انتظام کرتے ہیں وہ لوگ اساتذہ کا تو فوراً جو ہے آپ جو ہے یعنی فیس جو ہے ان کو ادا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ٹوٹل روزانہ 6 گھنٹے فرسٹ کلاس سے 10 تک جو ہے بچوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، اور سیکنڈ لینگویج کے نام سے بھی بچوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں. یہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ لوگ یعنی جیسے اس وقت آئے، اسی طرح آگے کے جو اجلاس ہوں گے یا آگے کے جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ پروگراموں میں جو ہے بڑی تعداد میں آئے. تو اسی کے لیے جو ہے میں جو ہے شروع میں جو ہے یعنی مستورات میں بھی اور مردوں کے لیے بھی کاپی رکھا تھا کہ اپنا نام اور فون نمبر لکھ کر جائے، اور آخر میں جو ہے میں تمام مرد و خواتین اور خصوصاً حضرت مولانا عبدالبصیر صاحب اور حضرت مولانا واجد صاحب اور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اور ڈاکٹر اعجاز انصاری صاحب کا بھی بہت تعاون رہا، اور یہ جلسے کے بھی وہ نگران بھی ہے. اور آج کے اس پروگرام کو سیٹ کرنے میں جتنے حضرات نے تعاون کیا ہے اور ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہے اس عنوان پر القاسم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے یعنی بہت سارے پروگرام کرنے کا ارادہ ہے. مثلا جو ہے ڈاکٹرز جو ہمارے شہر میں ہیں ڈاکٹری کے فیلڈ میں ہیں، لیکن ڈاکٹرز حضرات کے لیے یعنی وہ فیلڈ میں رہتے ہوئے دین پر کیسے چلے، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے وکیل ہیں تو یعنی وکالت کرتے ہوئے دین پر کیسے چلے، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے جو ہے الگ الگ شعبے میں ہمارے مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں اور مستورات کام کر رہے ہیں. تو وہ شعبے میں رہتے ہوئے اللہ کا تعارف کیسے کرائے اور وہ شعبے میں رہتے ہوئے دین کے ساتھ کیسا رہے. عموماً ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جو ہے الگ سے جو ہے یعنی وقت نکالنا پڑتا، دین سیکھنے کے لیے جو ہے یعنی مستقل جو ہے دنیا کو چھوڑنا پڑتا، یہ ہمارے ذہن میں ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان جو شعبے میں ہے وہ شعبے میں رہتے ہوئے دین سیکھ سکتا ہے، اور دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں یعنی تمام آنے والے مستورات اور اسی طرح مرد حضرات اور خصوصاً جو ہے مہمان خصوصی جو علماء کرام آئے ہیں اپنا وقت نکال کر، کہ اللہ پاک جو ہے ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کے مقاصد میں جو ہے کامیابی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ سر. صدر جلسہ مولانا عبدالبصیر صاحب اور مولانا واجد صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، الیاس بھائی، اور ہمارے اس جلسے کے آرگنائزر مولانا محمد احمد صاحب، خواتین، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم. کافی وقت ہو چکا ہے تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مختصر بات کر کے ختم کرتا ہوں. آج سے 4-5 مہینے پہلے ہمارے مؤذن صاحب اسحاق صاحب مسجد انصار کے مؤذن، تو وہ میرے پاس آئے اور بتایا کہ ایک صاحب کچھ انسٹیٹیوٹ کے لیے، کچھ ادارے کے لیے جس میں دینی اور دنیا کی دونوں کی تعلیم کے لیے وہ کچھ مکان دیکھ رہے، کرائے کے لیے دیکھ رہے. تو ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو لے کے آؤ. جب وہ لے کے آئے تو یہی صاحب نکلے ہمارے مولانا احمد صاحب. تو میں ان سے پہلے سے واقف ہوں، اس لیے کہ ہمارے ادارے سے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں، نلگنڈا ڈسٹرکٹ کا. تو یہیں ہمارے ادارے سے یہ ایم اے عربک بھی کر چکے ہیں، اور 2-3 یہاں پہ کالجز میں عربکس جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھایا بھی کرتے ہیں. ایون ہمارے چیتنیہ ڈگری کالج میں، چیتنیہ جونیئر کالج میں بھی یہ پڑھائے اور کافی اچھے ریزلٹس ہیں. تو میں فوراً ہاں کر دیا اور مسجد انصار میں 2 روم بنے ہوئے اسی میں سٹارٹ کرے. حالانکہ ان کا کافی بڑا پروگرام ہے. آپ کا کانسیپٹ سنا میں تقریباً ابھی یہاں کے میں جتنے بھی دیکھا علماء ہے، عالم دین ہے جو ہمارے پاس ہے، تقریباً لوگ صرف اردو، عربک اور ہماری زبان جانتے ہیں. مگر جیسا اسکالرس ہوتے ہیں انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی کر کے آج کے ماحول میں وہ بہت ضروری ہے. وہ چیز یہ
ان کا کانسیپٹ تھا وہ لا کے میرے سامنے رکھے، بہت پسند آیا، اور دیکھیں آپ لوگ آج دیکھ لیے ہیں اس کو، اس کا اثر کیسا ہے۔ پچھلے 3-4 مہینے میں اتنا کچھ، حالانکہ قرآن کو بیسکس، قرآن کے بیسک کیا ہے، قرآن کی ہسٹری، اسلامک ہسٹری سب انگلش میں وہ لوگ بیان کر سکتے ہیں، اور یہ ماحول اور ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کالج میں، اسکول میں، پڑوسیوں میں اگر یہ بتائیں تو ہمارا اسلام کیا ہے غیروں کو بھی پتہ چلتا ہے اسلام میں ہے کیا۔ تو میں انشاءاللہ اور 2-3 سال میں اگر یہ حالات رہے تو ہمارے انشاءاللہ مولانا احمد صاحب کے ذریعے کئی حافظ قرآن اسکالرس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اسلامک اسکالرس میں بھی تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس ڈائس کے ذریعے میں ایک چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک صاحب، میں جب آپ لوگ آئے نہیں تھے صاحب، اس سے پہلے ایک والدین کے تعلق سے بہت اچھی نعت پڑھ چکے تھے، بہت اچھے۔ تو دیکھیے ہر چیز جو بھی کام کرتے ہیں اپن، جو بھی چیز کرتے ہیں تو اپن اللہ کے سامنے تو چھپ نہیں سکتے، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، جب سے پیدا سے لے کے ہمارے انتقال تک ہر چیز سیکنڈ کا پتہ ان کو ہے۔ تو جو بھی کرتے ہیں اپن صرف بس ہماری اللہ کی ہم پہ نظر ہے، یہ سوچ کے اگر کریں نا شاید ہم سے کوئی غلطی نہ ہوتی۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس ڈیس کے ساتھ میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ اور جب بھی ایسے پروگرامز ہے تو ہمارا یہ حج ہاؤس ہے، اس میں 2 ہال ہے، خواتین کے لیے ہے انتظام ہے، ہمارے مردانہ بھی ہے، اور اوپر بھی ایک کانفرنس ہال بھی بنا رہا ہوں، ایک اچھا میٹنگ ہال بھی بڑا بھی ہے۔ تو جو بھی اگر چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ کو پیسے ویسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے جب تک یہ ہے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بس ہمارا بنانے کا، ہمارے والد صاحب کا، والد محترم کا یہی مقصد تھا کہ اس کو بہرحال دینی تعلیم کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر یہ ادارہ ان کا کافی بڑھ چکا تو اگر بڑا ہو گیا تو اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ صاحب، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات علماء کرام، ڈائس پر موجود حضرت مولانا عبدالواجد صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اور جناب محترم ڈاکٹر اعجاز انصاری صاحب، اور اس پروگرام کے روح روا حضرت مولانا احمد صاحب مدد اللہ العالی، اور سامعین حضرات،
خواتین و پردہ نشین بہنوں، آج کا یہ پروگرام بہت ہی کامیابی سے اختتام کی طرف رواں ہے، اس لیے کہ ایک بڑے مقصد کو پانے کے لیے اور ایک بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے ابتدائی محنت ہوتی ہے، اور اس محنت ہی اصل ہے جو آدمی کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ مولانا احمد صاحب نے 1 ہفتہ 10 دن پہلے بہت ہی فکر کے ساتھ میں اس وقت میں ملک کے حالات کیسے ہیں اور کالج میں اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی ایمانی کیفیت کا کیا اندازہ ہے، اس کا اظہار بہت ہی ہمدردی کے ساتھ کیا، اور یہ پروگرام کے قیام کی انہوں نے کوشش کی اور ہر عالم دین کو ایک الگ الگ عنوان دیا، اور مجھ سے کہا کہ مول صاحب، اس ملک میں چونکہ ہمارا تعلق برادران وطن کے ساتھ میں کیسا ہونا اور اسلامی نوعیت کے لحاظ سے ہم کو کس طرح رہنا چاہیے، عنوان اتنا اہم ہے، اور اس کے پس منظر میں ہمارے اکابر کے بڑے بڑے مقالات اس میں ہیں، اس کے لیے ضرورت تھی ایک بڑا مجمع، اور اس طرح ملک کے اندر جو روز افزوں حالات پیش آ رہے اس کی مناسبت سے بہت بہتر عنوان ہے، اور حتی الامکان میں نے بھی کچھ مواد جمع کیا تھا، لیکن اس وقت میں اس کا موقع نہیں ہے۔ کچھ ضروری بات جو اس وقت میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ پروگرام کی کامیابی کے لیے مولانا احمد صاحب اور ان کی ٹیم جو القاسم ایجوکیشن سوسائٹی، ان کے تمام رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس میں خاص طور پر جناب الحاج ڈاکٹر اعجاز انصاری صاحب کی بڑی ہمدردی بھی ہے اور بڑی فکر ہے، ان کے مشوروں سے اور ان کی نگرانی میں یہ پروگرام کامیاب ہوا ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور دوسری میری بات یہ ہے کہ اس وقت میں جتنے طالبات اور ان کے سرپرست یہاں جمع ہیں، ان کو اس سلسلے میں سوچنا ہے کہ ہماری پیدائش اسی ملک میں ہوئی ہے، اور اسی ملک کے اندر ہم رہنا بھی ہے، اور برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہموار رکھنا ہے۔ اس کا طریقہ سیرت کی نبی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، پہلے اس خدا کا تعارف برادران وطن کو کرانا چاہیے۔ میں عام طور پر اپنے بیانات میں کہتا ہوں، جمعے کا بیان ہو کسی خاص موقع پر، ہمارے گھر پہ دودھ لانے والا غیر مسلم، چاہے مرد ہو کہ عورتیں، ہمارے کپڑے دھونے والے غیر مسلم، اور ہمارے سر کے بال کاٹنے والے غیر مسلم، ہماری ضروریات میں سے اکثر ہماری ضرورتیں پورا کرنے والے برادران وطن غیر مسلم ہیں۔ ان کا کتنا بڑا دنیاوی احسان ہے۔ اگر کوئی حجام ہمارے بال نہ کاٹے تو ہماری حالت اور شکل کیسے بنے؟ کوئی ہمارے کپڑے دھونے کو تیار نہ ہو تو ہماری نوعیت کیا ہو؟ ان کے اتنے احسانات برادران وطن کے ہمارے ساتھ میں ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ جس خدا کی عبادت ہم کر رہے ہیں، بحیثیت ہم مسلمان ہونے کے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب کا ایک ہی خدا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سب کا خدا ایک، چاہے
ہندوستان کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی بر کا ہو، اور یہ انسانیت کی جو تقسیم ہے وہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے۔ ورنہ جو آیت میں قرآن پاک کی آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے بنایا ہے۔ ابتدا ہم سب کی ایک ہی ہے، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہم سب کی ماں بی بی حوا علیہ السلام، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مجوسی ہو، ابتدا تو ہماری آدم علیہ السلام کی، بی بی حوا کی، اور ان کے صدقے میں ایمان ملا تھا ہم کو۔ اور ہر دنیا میں آنے والا اللہ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں ہو، چاہے یہودیوں کے گھر میں ہو، چاہے نصرانیوں کے گھر میں ہو، چاہے مجوسیوں کے گھر میں ہو، ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس کی فطرت میں ایمان ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو اسے اسلام کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ماں باپ یہودی ہوتے ہیں یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا انسانیت کی ابتدا ایک ہی ہے، اور ہر فطرت پر آنے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری، ہم اس ملک میں رہنے والے، ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہمارا سب سے پہلے ہمارے ذمہ داری میں حق یہ تھا کہ ہم اس کو اللہ کا تعارف کرواتے۔ اس کو نہیں معلوم، وہ تو اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ وہ اس کے باپ دادا ہفتے میں 2 دن میں 4 دن میں ایک مرتبہ مخصوص چیز لے جاتے، کسی مورتی کے سامنے پوجا کر کے آ جاتے اور کہتے کہ میرا دیوتا ہے اور میرا جو ہے خدا ہے اور یہ میرے اوتار ہیں، اسی کو سمجھتے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہا، لیکن ہم اس کے ساتھ جو ہے احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت علی بھی آنے پہ مقولے میں لکھا، اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ برادران وطن کو اللہ کا تعارف کرواؤ، اللہ کی پہچان کرواؤ، اللہ کے قرب لے جانے کی کوشش کرو۔ ارے کم از کم اسے یہ بتا دو کہ پوری کائنات دھرتی کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے، ابو طالب کے پاس، انتقال کا وقت قریب تھا، دنیا سے رخصت ہونے کا لمحہ تھا۔ ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان ایک مرتبہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لو۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں، پورے صفات اسے بتائیں گے جو کلمہ پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ کرے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں اور خاص طور طالبات جو ہے اسکولوں کالج میں پڑھنے والے ہیں، وہ ہم سب یہ سمجھیں کہ پہلی ذمہ داری اس ملک میں بسنے والے برادران وطن کو اللہ کا تعارف کروائے، اللہ کی پہچان کروائے۔ آج ساری دنیا جو ہے پیاسی ہے، دنیا کے مغربی ممالک میں لوگ کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مذہب میں، حق کی تلاش میں جگہ جگہ جو ہے پریشان حال پھر رہے، لیکن جب ان کو کوئی مسلمان ملتا ہے اور اسلامی اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا سکون ملتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، بس اسٹینڈ میں ہیں، کسی مسلمان کی عبادت کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں سکون تو اسی مذہب میں ہے، اور کلمہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو اپنا مقصد حیات بنائیں، جو میری آفس میں رہتے ہیں، جو میرے گھر کو آنے والے ہیں، میرے خدمت گزار ہیں، ہم ان کو اللہ کا تعارف تو کروائیں۔ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا تعارف کروائیے، اور اس کے اندر ایسی نورانیت ہے، ایسی چنگاری ہے، آپ اس کے دل میں ایمان کا ایک بول بولیں گے، پھر وہ خود بخود آگ اور شعلہ بن کر اس کی زندگی کو کایا پلٹ دے گا۔
اس لیے اس کو مقصد حیات بنائیے۔ چنانچہ سیرت میں ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بنائے گئے، 13 سال مکے میں تھے، 10 سال مدینہ منورہ میں تھے، لیکن مسلمانوں کی ایمان والوں کی تعداد عرب کے اندر حجاز میں تھی۔ سن 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، تفصیل میں جانا نہیں مجھے۔ وہاں یہ موقع یہ ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے۔ البتہ معاہدہ کروایا گیا کہ مسلمان مکے کو نہیں آئیں گے، اور مکے کا کوئی آدمی مدینہ آئے مسلمانوں سے ملنے کی اجازت دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب مسلمانوں سے غیر مسلم ملنے لگے تو ان کے اخلاق کو دیکھے، ان کی عادتوں کو دیکھے، ان کی ہمدردیوں کو دیکھے، ان کے کاروبار کو دیکھے، ان کے بزنس کو دیکھے، ان کے خوشی اور غم میں شریک ہونے کو دیکھے، تو صلح حدیبیہ 6 سال میں ہوا، اور 8ویں ہجری میں اللہ نے پوری دنیا کے اندر اور جزیرۃ العرب میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے مکہ فتح کیا۔ اس واقعے کے ذیل میں حضرت علی میاں نے لکھا، کثرت سے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے تعلقات تھے، معاملات میں، معاشرت میں، لین دین میں، اخلاقیات میں۔ نتیجے میں جو ہے لوگ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اسلام کو زندگی میں دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارے لیے موقع ہے، ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، یہ برادران وطن دنیا کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مذہب کے اعتبار سے کوئی سکون ان کو نہیں مل رہا، وہ تلاش میں ہے کوئی رائے حق مل جائے تو ہم غنیمت سمجھے اسے، ان کو اپنے قریب کریں، اپنے معاملات میں، اپنی دعوت میں، اپنے اخلاق میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا پہلو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ہرگز نہیں۔ جتنے مشرکین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن یہ بیان اور یہ جملہ غلط ہے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں اسلام جو پھیلا ہے اخلاق سے پھیلا ہے، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مصیبت زدہ کے ساتھ۔ کتنے واقعات ہیں، علماء کرام ہیں، اگر آپ ان سے اخلاق نبی کے بارے میں سنیں گے تو ہمارا یہ وقت بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے محترم بزرگ دوستو، برادران وطن سے ہمارے تعلقات کو اچھے ہونا۔ اس وقت ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین اور ہم سب کے مربی حضرت علامہ سید ارشد مدنی مدد العالی یوں کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک باضابطہ منظم جماعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی نفرت پیدا کی جائے برادران وطن میں۔ ہم اس دشمنی کا علاج پیار و محبت سے دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو قریب کریں اپنے معاملات میں، اپنی پریشانیوں میں۔ اگر کوئی برادران وطن پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اب اس کی مصیبت میں شریک رہو۔ ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہے، اس برادران وطن کو اپنے پاس بلاؤ۔ میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کھلم کھلا اگر واضح نہ ہو جائے، یہ ہندو، یہ یہودی، یہ نصرانی نہیں، سب کو ملا کر میں نے برادران وطن کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے محترم بزرگ دوستو، ہم آج کی اس بابرکت پروگرام میں جو القاسم ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے مولانا احمد صاحب نے عنوان رکھا ہے، تو برادران وطن ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ یہ تعلقات ہی ایک دن آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیلے گا۔ میں اس موقع پر تمام حاضرین سے، خاص طور پر خواتین سے اور طالبات سے جو کالج میں ہیں اور جن کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ میں رہتے ہیں، ان کو بے حد اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور خاص طور پر اس وقت میں ارتداد کا ایک ماحول بچوں میں چل رہا، کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی طالبات پہلے پڑھنے کے عنوان سے دوستی ہوتی ہے، اس کے بعد طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کے جو ہیں بہانے بنا کر مسلمان بچوں کو اسلام سے محروم کیا جاتا ہے۔ اب ایک مجلس ہماری ہوئی تھی، یہی ڈاکٹر صاحب تھے
میرا بیان ہوا تو کہنے لگے مل صاحب اس وقت میں حیدرآباد کے کہاں ہے وہ جس میں رجسٹریشن آف میرجز رجسٹریشن آف میرجز میں 35 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رجسٹریشن کروا چکے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ماں باپ مطمئن ہیں ہماری بچی تو ماشاءاللہ کالج میں ہے, ہماری بچی تو پڑھ رہی, انجینئر ہو گیا, ڈگری ہو گئی, وکالت ہو گئی, فلاں فلاں. انکار پڑھائی سے نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے ایمان کو باقی رکھو. ہمارے بزرگوں میں ہے بسی نظام الدین کے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی بھی تعلیم کو دلانے سے اسلام انکار نہیں کرتا, لیکن سب سے پہلے اسے ایمان والا بناؤ. ایمان زندگی میں آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائے گا, کسی یونیورسٹی میں بھی جائے گا تو اپنے ایمان کو بچائے گا. اس کی مثال دیتے تھے جیسے کسی کو تیر نہیں آتا تو کیا کرے گا, پہلے اپنے بچاؤ کے لیے پچھلے زمانے میں وہ ٹائر ہے, ٹیوب ہے, یا پھر پیچھے کچھ لکڑیاں باندھتے تھے, لوٹے بولتے تھے, بدے باندھتے تھے, اس کے بعد اس کو باندھ کے کنویں میں اتارتے تھے. پہلے 2-4 ہاتھ مارا, 2-4 منٹ سیکھا, دھیرے 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 ایک مدت کے بعد اسے تیرنا آ گیا. جب تیرنا آ گیا تو اب کنویں کا محتاج نہیں ہے, اسے کنال میں بھی ڈالے تو بھی جیت کے نکلے گا, سمندر میں ڈالے تو بھی جیت کے نکلے گا. یہ مثال دے کر کہتے تھے ایمان اگر ہم سکھا دیں اپنے اولاد کو, اس کے بعد دنیا کے کسی بھی تعلیم میں, ایجوکیشن میں ہم بھیجیں گے, انشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں دین و اسلام پر باقی رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس موقع پر جو ہمارے معصوم نوجوانوں بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے انگلش میں, ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا ہے کہ یہ معصوم طلبہ نے بڑی ہمت افزائی سے, یعنی ایک بات میں تو محسوس یہ کرا کہ مولانا کی کوشش, ان کے والدین کی صحیح اور دعائیں, کہ ایک مقرر بھی جھجکنے والا نہیں تھا. ایسا معلوم رہا کہ بہت بڑے پرانے مقرر مولانا احمد صاحب کے جیسا بیان کر رہے تھے سب, کہ کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے, ایسے آرام سے سنائے. اور ماشاءاللہ ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ یاد کر کے نہیں آئے, اپنی دل کی معافی ضمیر کو ادا کر رہے. میں اس موقع پر ان کے والدین کو بھی اور ان کے استاد محترم کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کا مستقبل بہتر سے بہتر فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ فرمائے. میری یہ بات جو ہے ان طالبات کی طرف ہے جو کالجوں میں, اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں, اور جو آج کے جو بچے انگلش میں بات کریں, ایسے ہی بات کرنے والوں کی ہمارے کو آئندہ ضرورت ہے. آج ہمارے ہندوستان میں بنگلے والی مسجد میں دنیا کے مختلف ملکوں کے خواتین کی جماعتیں آ رہی, مردوں کی جماعتیں آ رہی. اردو تو علاقائی زبان ہماری تھوڑی بہت, لیکن دنیا بھر میں جو زبانیں بولی جاتی ہے انٹرنیشنل زبان تو انگریزی ہے. یہ آج کے دور میں عصری تعلیم پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی بے حد ضروری. خالی پڑھنا نہیں, مہارت حاصل کرنا. جیسے ہم اردو میں جب چاہے بول لیتے ہیں, ویسے ہی آج ہم کو ضرورت ہے. اور دنیا اس وقت پیاسی ہو کر ہمارے ملک میں آ رہی ہے. ہم کو دین سکھاؤ, ہم کو قرآنی تعلیمات بتاؤ, ہم کو حدیث کی باتیں بتاؤ. جب تک ہمارے اندر مہارت نہیں ہوگی ہم اپنی بات ان کو نہیں پہنچا سکتے. اس لیے جو پڑھنے والی طالبات ہیں کالجوں میں اور اسکولوں میں, وہ ابھی سے نیت کرو, انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث پر انگریزی بول بالے میں ایسا اپنی مہارت پیدا کریں گے. انشاءاللہ دنیا بھر کی کوئی بھی خواتین اور جماعتیں اور مرد حضرات آئیں گے, انشاءاللہ ان کو ہم دین سکھانے کے قابل بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بھائی, اور کیا, میں اس موقع پر جناب مولانا احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے دعوت بھی دی اور کہنے کا موقع ملا. اصل میں جو ہے مولانا کے جو جذبات ہیں اس کو تو ہم پورا نہیں کر سکے. دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے مقاصد کی تکمیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کام شروع کیے, ایک اجتماع میں رونق آ گئی.
چونکہ بولنا بھی ضروری ہے. اور ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے ہمارے یعنی قریبی دوست اور عام ساتھی بھی ارے بھائی حج ہاؤس میں کئی کو رکھے پروگرام بول کے بولے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد انصار کے اطراف میں جو ڈاکٹرز کا ایریا ہے، یہاں پر سب کی غیروں کی نظر ہے، یعنی رہنے کے اعتبار سے اور انکم کے اعتبار سے. اور ہم لوگ ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہیں اور ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ جو ہے مانیم چلکا اور رحمت نگر اور اطراف میں رہیں گے. یہ جو ہے اصل مسلمانوں کی زمین ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے. تو میری فکر یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بولا میں، تو ڈاکٹر صاحب ابھی مغرب کی نماز سے پہلے بھی بولا میں کہ یہاں پر پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد انصار کو اٹھانا ہے. جتنی تعداد جمعے میں آتی عام نمازوں میں نہیں آتی. تو بہت سارے لوگ ایسا پروگرام نلگنڈے میں پہلی مرتبہ ہوا، یہ جو ہے ابتدا ہے. انشاءاللہ میرا جو ارادہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے، یعنی ایک تو ہے کہ ایک عام آدمی مسلمان ہے لیکن اس کے اندر جو ہے دوسرا جو انعام ہے، ہمارے جو شاگرد ہیں اور ہمارے دوست ضمیر بھائی کے بیٹے ہیں محمد عزیر سلمہ ہو، وہ آئے اپنا انعام دوم 2nd پوزیشن ہے ان کی. مولانا بلا رہے. اور تیسرا جو انعام ہے تیسرا جو انعام ہے ہماری دختر، تیسرا جو انعام ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ زید ہے. آئے وہ اپنا انعام لے لے. یہ بچہ بھی جو ہے ماشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں بہت اچھا جو ہے محنت کرا. چوتھا جو انعام ہے ہماری جو دختر ہے امت النافع عرف سلمہ، یہ جو ہے حجاب اینڈ اسلام کے اوپر جو ہے تقریر کی ہے. اور بھی ان کے بہت سارے اسپیچز ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیش کریں. ہاتھ ملاؤ بہت سارے. اور آخری جو انعام ہے ہمارے فرزند ازہد آئے اور وہ اپنا انعام لے لیں. اب جو ہے دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سب کے لیے طعام کا نظم. ہفتہ اور اتوار کی دوپہر تک عیدگاہ کے پاس میں اجتماع بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا، اور وہاں سے انشاءاللہ ہزاروں بندے اللہ کے راستے میں بڑی بڑی قربانیوں کے لیے جائیں گے. تو مرد حضرات تو اجتماع میں آئندہ جمعے کی نماز پڑھتے ہی وہاں پہنچنا ہے عیدگاہ میں، اور اپنے اطراف و اکناب میں رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنا. اور خواتین کے لیے کوئی وہاں اجتماع نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرنا. زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے جمع ہو، دین کی بات سنیں اور ساری دنیا میں دین پھیلے. اس کے لیے خواتین گھروں میں اہتمام کرنا، یاسین شریف پڑھ کے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے، روزہ صدقہ کر کے اللہ سے مانگنا. یہاں ہم لوگ ہندوستان کے بڑے بڑے اجتماعات کے بارے میں سنیں، جس علاقے میں اجتماع ہوتا وہاں کے خواتین روزہ رکھ کے دعا کرتے تھے. تو نلگنڈے میں بھی بہت بڑا اجتماع 2 ضلع کا ملا کے رکھا گیا. آئندہ انشاءاللہ 17، 18، 19 انشاءاللہ یہ اجتماع میں مرد حضرات کو وہاں بھیجیں اور خواتین گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وحبب صالح اہل الینا اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم بلغ مرادنا ومراد المسلمین. علی کا یقین نصیب فرما. اے اللہ رب چاہی زندگی عطا فرما، من چاہی زندگی دے حفاظت فرما.
اے اللہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ یہ پروگرام مولانا احمد صاحب نے اپنی محنت اور کوشش سے ایک بڑے پروگرام اور مقصد کے تحت میں کیا ہے۔ اے اللہ